بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ بغیر بلائے دعوت میں شریک ہونا کیسا ہے؟ بغیر بلائے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت میں اضافی شخص کو ساتھ میں لے کر جانا کیسا ہے؟ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ آئیے ہم ان دونوں مسئلوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا ہم پر اور آپ کے اوپر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے۔ مزید احسان یہ فرمایا کہ مسلمان بنایا، اور مزید احسان یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار عالم کا یہ احسان اپنے بندوں کے اوپر ہے، جس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہر ایک موڑ کے اوپر موجود ہے۔ موجود ہے یا نہیں ہے؟ جتنے بھی دنیا کے اندر شعبے ہو سکتے ہیں، ہر ایک شعبے کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ اور آج یہ انسان کہہ نہیں سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور تا قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ موجود رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اور ہر موڑ کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین آپ کو ملیں گے۔ جس طرح یہود و نصارہ اپنے علماء سے کٹ گئے، یہود و نصارہ کا رشتہ اپنے علماء سے ختم ہو گیا، اور وہ لوگ گمراہ و برباد ہو گئے، اسی طرح آج دشمنان اسلام کی یہ سب سے بڑی سازش ہے کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کا جو رشتہ ان کے علماء سے ہے یہ کٹ جائے۔ جب علماء سے رشتہ کٹیں گے، جب علماء سے رشتہ کمزور ہو جائیں گے، تو یہ امت خود بخود گمراہ ہو جائے گی، اور ہر موڑ کے اوپر اپنی منمانی کرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ہر ایک اپنی مرضی سے شادی کریں گے، اپنی مرضی سے بیاہ کریں گے، اپنی مرضی سے ولیمہ کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی بھی دیگ پکائیں گے، اپنی مرضی سے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت وہاں پہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ چاہے کفن دفن کا مسئلہ ہو، چاہے تجارت کا مسئلہ ہو، چاہے زندگی کے اندر کامیابی کا مسئلہ ہو، ہر ایک موڑ کے اوپر یہ امت جو گمراہ ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج ان کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے مضبوط نہیں ہے، بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اس انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جبکہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے ہر شعبے کے اندر، چاہے دکان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے کھیت ہو، چاہے کھلیان ہو، ہر موڑ کے اوپر آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ تو کیا بغیر بلائے دعوت میں جو ہم شریک ہو رہے ہیں،
تو کیا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی، جب ہر موڑ کے اوپر ہدایت موجود ہے تو بغیر بلائے دعوت میں شریک ہونا یہ کتنا بڑا جرم ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ بلکہ اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہے۔ کتاب الآداب للبیہقی، بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 467۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 467۔ اور وہاں پہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرماتے ہیں کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دعوت دے اور وہ دعوت آپ بغیر کسی شرعی عذر کے قبول نہ کریں، شرعی عذر سمجھتے ہیں نا، کہ جو آدمی مجھے دعوت دے رہا ہے، چاہے ولیمے کی دعوت ہو چاہے کسی اور طرح کی دعوت ہو، آپ جو آدمی دعوت دے رہے ہیں آپ ان کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ان کا مال پاک ہے، ان کی تجارت پاک ہے، مال اور تجارت آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، ان کا کمائی بھی حلال ہے، تو آپ اس دعوت کو قبول کریں۔ بغیر شرعی عذر کے قبول نہ کرنا، بغیر شرعی عذر یہی ہے شرعی عذر، کہ سامنے والے جو دعوت دے رہا ہے مجھے، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ساری چیزیں سود کے اوپر ہے، ساری چیزیں رشوت کے اوپر ہے، ان کا کاروبار رشوت کے اوپر ہے، اور ان کا لین دین ساری چیزیں رشوت کے اوپر ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے، تو آپ ایسی دعوت کو قبول نہ کریں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صاحب آپ کو دعوت دے اور وہ دعوت آپ بغیر کسی شرعی عذر کے قبول نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی اللہ کی بھی نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ایک ایسا شخص جن کی حلال کمائی ہے اور ساری چیزیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہیں، اور وہ آدمی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، چاہے وہ ولیمہ کی دعوت ہو، چاہے وہ عقیقے کی دعوت ہو، یا ایسے ہی دعوت کبھی کبھی کر دیتے ہیں عقیدت کے اندر اور محبت کے اندر، چاہے دوست و احباب کی وجہ سے دعوت کر دیتے ہیں۔ اگر سامنے والا انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور ان کی کمائی حلال ہے، تو آپ ان کی دعوت کو ضرور قبول کریں۔ اور جہاں تک غیر مسلموں کی دعوت قبول کرنا ہے، ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ غیر مسلموں کی دعوت بھی قبول کرنا درست ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ لیں، اگر جانتے بوجھتے ہیں تو اگر ان کا مال اور کمائی حلال طریقے پہ نہیں ہے اور بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں، وہ دیکھنے کی کوشش کیجئے اور علماء کرام سے معلوم کیجئے۔ بہرحال مجھے یہاں بتانا ہے امت مسلمہ کے بارے میں، وہ شخص جو مسلمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ شخص آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ ان کی کمائی حلال ہے، ایسے آدمی کی دعوت کو آپ ضرور قبول کریں۔ اور اگر قبول نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس دعوت کے اندر کوئی شخص بغیر بلائے بغیر دعوت کے شریک ہوتا ہے، وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ کوئی چور بن کر کے داخل ہوا اور لٹیرا بن کر کے
باہر نکل گیا، چور بن کر کے شادی محل میں پہنچا اور لٹیرا بن کر کے، جس طرح لٹیرا ہوتا ہے لوٹتے رہتا ہے، اسی طرح آپ کباب بھی، بریانی بھی، قورمہ بھی، ساری چیزیں لوٹتے رہے اور پیٹ کے اندر آگ کے انگارے کو بھرتے رہے اور لٹیرے کی طرح آپ باہر نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کے اوپر لعنت کی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص چور ہو تو چوری کا انجام دنیا کے اندر کیا ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر کیا ہو سکتا ہے، آپ کو صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تو محمد ان کا ہاتھ بھی کاٹ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختی جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تو یہ محمد اللہ کی حدود اس کے اوپر بھی قائم کریں گے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ جو میری لختی جگر ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور آج معاشرے اور سماج کے اندر لوگ دعوت کے اندر جا رہے ہیں اور بغیر بلائے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کے عذاب سے کسی طرح بچ گئے تو آخرت کے عذاب سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں کہ معلوم یہ ہوا کہ بغیر بلائے دعوت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے اسلام میں درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو بیہقی کے اندر ہے، آپ وہاں پہ پوری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دعوت دینے والے نے صرف مجھے دعوت دیا ہے، اور ہم جب دعوت کھانے کے لیے پہنچتے ہیں تو اپنی طرف سے اپنے اماں کو بھی لے لیتے ہیں، اپنے بابا کو بھی لے لیتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی لے لیتے ہیں، اپنے بہن کو بھی لے لیتے ہیں، سب کو ساتھ لے کر کے اور باضابطہ گاڑی اور آٹو میں بیٹھ کر کے شادی محل پہنچتے ہیں۔ دعوت صرف آپ کو ملی تھی، آپ کی بہن کو نہیں۔ اگر آپ کی بہن اس کے اندر شرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ چور بن کر کے آ رہی ہے، آپ کے بھائی اس دعوت میں شریک ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ کا بھائی بھی چور ہے، آپ کا اماں بابا داخل ہو رہا ہے اس کے اندر گویا کہ آپ کی ماں اور باپ دونوں چور ہے۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر اس وجہ سے آج کل ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کارڈ بھی دیے اور کارڈ کے اوپر لکھ دیے وتھ فیملی، یعنی پوری فیملی کے ساتھ، اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ فیملی کے اندر کون کون آدمی آتے ہیں۔ میرے دوستو فیملی کے اندر وتھ فیملی جب کارڈ کے اندر لکھا جائے اس سے مراد ہوتا ہے آپ اور آپ کی بیوی اور آپ کے بچے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، ان کے علاوہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں شادی کے اندر دعوت کھانے کے لیے اور اس میں شرکت کر رہے ہیں، سب کے سب چور ہیں جب داخل ہو رہے ہیں، اور جب نکل رہے ہیں سب کے سب لٹیرے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا ہے تو اس مہمان کو بھی لے کر کے وہاں پہ جانا یہ بھی درست نہیں ہے جب تک کہ دعوت دینے والوں سے آپ پوچھ نہ لیں۔ پہلے آپ اجازت لیں، اور اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہیں دے تو مہمان کے مہمان نوازی آپ اپنے گھر پہ کیجئے، اور مہمان کی مہمان نوازی یا تو ہوٹلوں میں کیجئے، اپنے پیسوں سے کیجئے۔ آپ اس طرح شادی بیاہ کے اندر یا کسی بھی دعوت کے اندر ایسے تمام لوگ جو شریک ہوتے ہیں یہ سب کے سب چور ہوتے ہیں، اور جب کھا کر کے لوٹ کر کے کھاتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو لٹیرا بن کر کے نکلتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بغیر بلائے دعوت میں شرکت کرنا یہ ہمارے اسلام کے اندر درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔
اور بغیر کسی عذر شرعی کی دعوت قبول نہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں، اور شرعی عذر یہی ہے کہ سامنے والا کا مال حلال نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اور غیروں کی دعوت میں اگر آپ جا رہے ہیں تو معلوم صرف اتنی ہونی چاہیے کہ وہ جو کھانا ہے وہ چڑھاوے کا نہ ہو، اس کا خیال رکھیں اور آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اور تفصیلات ہیں، کبھی ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے، لیکن آج تو پہلے ہمارا یہ مسلمان سدھر جائے۔ اگر آپ بغیر دعوت کے شریک ہوئے اور وہاں پہ کھانا کھائے تو چور تو بنے ہی اور لٹیرا بھی بنے۔ میرے دوستو، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے، ایک لقمہ بھی، تو ان کی 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے چہرے کے اوپر جو مومن کا نور ہے اللہ اسے چھین لیں گے، ایمان کی جو حلاوت ہے اسے بھی چھین لیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، بہت بڑا نقصان ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں آپ۔ ہاں، اگر آپ مستر ہیں، پریشان ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اور اس طرح کی شادی محل کے دروازے پہ پہنچ گئے اور آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، فقیر پہلے سے ہیں آپ، تو آپ اجازت لے لیجئے، آپ پوچھ لیجئے، بھائی ہم مسافر ہیں یا ہم فقیر اور مسکین ہیں اور ہم غریب ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ اگر وہاں کے جو صاحب ہیں اور جنہوں نے دعوت کی ہے اگر انہوں نے اجازت دے دیا تو آپ کھانا کھائیے شوق سے، بغیر پوچھے اس طرح چور کی طرح داخل ہو جانا اور لٹیرے کی طرح باہر آ جانا، میرے دوستو یہ ایک مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج ہم معاشرے اور سماج کے اندر دیکھتے ہیں، ہم دعوت دیے 100 آدمی کو اور کھانا بنوائے 150 آدمی کا، اور آدمی اس میں کتنے پہنچے؟ 500۔ بتائیے، جنہوں نے دعوت کیا ہے آئندہ کبھی وہ پھر دعوت کرے گا؟ چاہے وہ ثواب کی نیت سے یا ایثار ثواب کے لیے یا ولیمہ کی دعوت ہو یا ایسے ہی دعوت کر دیا ہو، کبھی دوسری مرتبہ کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، ہم پابند ہیں اللہ کے احکام کے، ہم پابند ہیں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے، اور اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے مجھے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے کے اندر، اور کتنی بے غیرتی کی بات ہے یہ، کتنی شرمندگی کی بات ہے یہ کہ آپ چور بن کر کے داخل ہو رہے ہیں، اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو چور بتا رہے ہیں، اور جس کو آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چور بتا دے تو دنیا کے لوگ گواہی دیتے رہ جائیں کہ یہ چور نہیں ہے، اللہ کہیں گے ہمارے محبوب نے کہہ دیا چور ہے، تو اب اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، بغیر بلائے دعوت میں شریک کبھی نہ ہوں۔ اور اگر کبھی ایک آدمی گھر کے ایک افراد کو دعوت دیتے ہیں، اور ہم گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہوتے ہیں، تقریباً 50 آدمی ہوتے ہیں، یا 50 نہیں تو سمجھ لیجئے 15 ہے، 20 ہے، اور ایسے تمام لوگ گاڑی بک کر کے آٹو پہ کرائے پہ ڈال کر کے وہاں پہنچتے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ جتنے آدمی کو دعوت دیا گیا ہے اتنے ہی آدمی وہاں پہ پہنچیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چلے دعوت میں اور راستے میں ہمارے دوست مل گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو ولیمے کی دعوت ہے، چل رہے ہیں، چلو بھائی تم بھی چلو، اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے، اور جن کو ہم ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔
میرے دوستو، دعوت میں اضافی شخص کو ساتھ لینا یہ درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ آدمی آپ کا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ معلوم کر لیں، پہلے آپ اجازت لے لیں، اس کے بغیر آپ نہ جائیں۔ اور پھر اس میں اجازت لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ہم فون پہ پوچھیں گے بھائی ہمارے ساتھ ایک اور آدمی ہے، کیا میں لے کر کے آؤں؟ وہ بیچارہ شرم سے ویسے ہی بول رہا ہاں حضرت لے کر کے آ جائیے آپ۔ اس طرح ہمیں پوچھنا بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو دعوت دیا ہے وتھ فیملی، ہمیشہ یاد رکھیں گے وتھ فیملی جو کارڈ کے اندر لکھتے ہیں اس سے مراد صرف آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر اور جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ فیملی کے اندر داخل نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے 50 آدمی کو 4 بہن ہے اسے بھی لے کے جا رہے ہیں، ماں باپ ہے ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں، 4 بہن ہے بھائی ہے اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں، 4 بہن کے بچے ہیں اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں، 4 بھائی کے بچے ہیں اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں، بہن کی بیٹی ہے اس کا داماد ہے اس کے بچے اس کو بھی ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ خیرات بٹ رہا ہے وہاں پہ یا دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے میرے دوستو ہمارا اسلام یہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے ہی اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ بدنام کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ مسلمان ہی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو دعوت میں بغیر بلائے بھی نہ جائیں اور دعوت میں اضافی شخص کو ساتھ میں بھی نہ رہیں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 5353 یہ حدیث نمبر ہے مسلم شریف کے اندر، اور راوی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون راوی ہیں؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص جن کی کنیت ابو شعیب تھا اور ان کا ایک غلام تھا اور اس غلام کا کام تھا گوشت کو بیچنا، گوشت فروش تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر۔ اور ابو شعیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے۔ میں حدیث کے مفہوم کو بیان کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ کون؟ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور جب ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں۔ وہ آئے اور اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی تم 5 آدمی کے لیے کھانا تیار کرو، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 آدمی اور ہوں گے، 5 آدمی کے لیے کھانا تیار کرو۔ غلام سے کہا ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ 5 آدمی کے لیے کھانا تیار کیے۔ جب کھانا تیار ہو گیا اس کے بعد ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے میرے یہاں، اپنے علاوہ 4 آدمی کو اور ساتھ لے لیجیے، آپ جن کو چاہیں آپ، صحابہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ 4 آدمی اور ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور 4 آدمی اور تھے، 4 صحابہ اور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا کے 5 آدمی۔ اور راستہ چلتے چلتے راستے میں ایک اور شخص مل گئے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام و کلام ہوا اور بات کرنے لگے، اور بات کرتے کرتے ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے اوپر پہنچ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے 4 آدمی ہیں اور ایک یہ اضافی شخص ساتھ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، فرمایا ابو شعیب 5 آدمی کی تم دعوت کیے ہو، اور لیکن میرے ساتھ ایک اضافی شخص ہے، اگر تم اجازت دیتے ہو تو ہم اسے اندر لے کر کے آئیں، ورنہ اسے یہیں دروازے کے اوپر بیٹھنے دو۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ انہیں بھی ساتھ لے کر کے آ جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اضافی شخص کو ساتھ میں لے کر کے اندر آئے اور پھر ایک ہی دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی سے جنہوں نے دعوت کی تھی، اس سے آپ اجازت لے رہے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے مسلمانوں کو کس طرح دعوت کے اندر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ ایک شخص چوری کرے گا، چوری کرتے ہوئے ایمان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ایک شخص لٹیرا بن کر کے جائے گا، باہر نکلے گا، تو وہ اس وقت ان کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ایسا ہی جیسے کہ کوئی کبیرہ گناہ کر رہا ہو اور کبیرہ گناہ کرتے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا ہے، اگر اسی حالت کے اندر مر جائے تو کفر کے اوپر موت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ چور بن کر کے داخل ہوئے شادی محل کے اندر یا ولیمے کے اندر، یا اگر کسی نے بھی دعوت کی ہے اور اس دعوت کے اندر آپ چور بن کر کے داخل ہوئے، جب تک آپ اس شادی محل کے اندر رہیں گے اور آپ کھانا کھاتے رہیں گے، کولڈ ڈرنک پیتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، آئس کریم کھاتے رہیں گے، پان چباتے رہیں گے، اگر اسی درمیان آپ کی موت ہو گئی تو نعوذ باللہ من ذالک کفر کے اوپر موت ہوگی۔ دنیا یہ سمجھتی رہے گی کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، کوئی ایسی گناہ کرے ہی نہیں، خاص کر کے بغیر بلائے دعوت میں شرکت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور کسی کی دعوت میں کسی اور کو ساتھ میں لے لینا یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے۔ ان دونوں ہدایت کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے، ان ہدایت کی روشنی میں آپ دیکھیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ آپ ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ کسی نے دعوت دیا اور ہم نکل ہی رہے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ گئے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مہمان کو بھی ساتھ میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس کو ساتھ میں جو لے کر کے جا رہے ہیں وہ اضافی شخص ہے۔ اگر اس مہمان کو معلوم ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ جائے نہیں، اور اگر بغیر بتائے ان کو لے کر کے جا رہے ہیں، مہمان سمجھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کہ ہوٹل کے اندر کھانا کھلائے گا، اس وجہ سے ہم کو لے کر کے جا رہا ہے، اور وہ بیچارے چلے گئے، اور آپ اس کو لے جا کر کے کسی کی شادی میں جہاں پہ دعوت کھانے کے لیے آپ گئے وہاں لے کر کے چلے گئے۔ میرے دوستو، وہاں پہ جا کر کے اگر پہنچ گئے ہیں تو آپ اجازت لے لیجئے، ورنہ اس مہمان کو آپ گھر ہی کے اندر چھوڑ دیجئے، اور اس کی مہمان نوازی آپ گھر کے اندر کریں۔ کھانے پینے کے جو انتظام ہے اسے اپنے گھر کے اندر کریں۔ اس کو دعوت میں لے کر کے جانا یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایمان سلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ چوری کریں گے تو ایمان باقی رہے گا، ڈاکہ ڈالیں گے تو ایمان باقی رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اضافی شخص ساتھ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی۔
اسی طرح آپ کے ساتھ میں کوئی اضافی شخص شامل ہو جائے تو کیا کریں گے آپ پہلے اس کو بتائیں گے، ان سے اجازت لیں گے، اس سے پوچھیں گے، اور اگر وہ اجازت دے دیے خوش دلی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اور اگر خوش دلی کے ساتھ اجازت نہیں دیے تو آپ کی پکڑ ہوگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ بس ہم مسلمانوں سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے ہر موڑ کے اوپر اسے دیکھنے کی کوشش کیجیے، ہر موڑ کے اوپر، چاہے دعوت ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، ہر موڑ کے اوپر ہدایت موجود ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ پرفتن زمانہ ہے، پرفتن ماحول ہے، دعوت کھا رہے ہیں اور آپ کا ایمان ختم ہو جا رہا ہے، دعوت میں شرکت کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان ختم ہو جا رہا ہے، تو ایسی دعوت میں آپ جائیں بھی نہیں، اور اگر جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سامنے رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت کو سامنے رکھیں، تاکہ ہم دعوت کھائیں گے اس کے اوپر بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب آپ دعوت قبول کریں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دعوت کو قبول کرنا، لیکن جا کر کے کھانا سنت نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کسی نے دعوت دیا اور اچھے آدمی ہے، آپ دعوت کو قبول کر لیجئے، لیکن اس دعوت میں جانا ہی فرض ہو، واجب ہو، جانا ہی ہے، اور اگر نہیں جائیں گے تو گناہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو وقت ہے، آپ ضرور شرکت کیجئے، ہاں ان کی خوشیوں کے اندر شامل ہوئیے، ہاں کوئی تحفہ اور گفٹ ان کو دیجئے، ہاں یہ ہمارا اسلام ہے۔ لیکن ہم کو کوئی کام ہے، ہم کسی کام میں مصروف ہیں اور تمام چیزوں کی ادھر سے ادھر کر کے جانا ہی جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، مسئلہ یہ آیا تھا کہ بغیر بلائے دعوت میں شرکت کرنا کیسا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور دعوت میں اضافی شخص کو ساتھ میں لے کر کے جانا یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماوے، آمین۔